السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی کنیز کے بارے میں بتائیں گے جس نے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے شہزادے کو قتل کروا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دور میں 2 صدیوں تک مرد حکمران ہی غالب رہے۔ سلطان سلیمان دی گریٹ کے دور میں پہلی مرتبہ یہ انقلابی تبدیلی رونما ہوئی کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان بلکہ تمام سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ اس کا نام حریم سلطان تھا، اردو میں اس کو خرم سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ حریم سلطان یوکرین میں 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئیں۔ اس کا اصلی نام رکسلینا تھا۔ تاتاریوں نے اس کے علاقے پر حملے کے دوران اس کو قیدی بنا لیا۔ پھر وہ بے حیثیت غلام بکتی بکاتی آخرکار استنبول میں عثمانی حرم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے گورنر تھے۔ یہیں پر ان کی ایک کنیز ماہ دوراں بھی تھی۔ ماہ دوراں کا ایک بیٹا مصطفیٰ تھا۔ ماہ دوراں ایک سردار کی بیٹی اور شہزادے کی محبوب کنیز تھی جسے شہزادے نے گل بہار کا لقب دیا۔ 1520 میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا۔ حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماں عائشہ حفصہ خاتون تھی جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دوراں کا جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھی، لیکن رکسلانہ کی اس حرم میں آمد نے سب کچھ بدل ڈالا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج بھلا دیے گئے۔ مورخین لکھتی ہیں کہ رکسلانہ کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ جتنی سلطان کی باقی کنیزیں، لیکن جس چیز نے سلطان کو اس کا گرویدہ بنایا تھا وہ تھی اس کی شوخ و چنچل طبیعت، اس کا حس مزاح اور اس کی ذہانت۔ اسی مناسبت سے سلطان سلیمان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج کا لقب دیا جو ترکی زبان میں حریم بن گیا۔ پھر 1521 میں حریم سلطان نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا تو یک یہ سلطنت کی تیسری طاقتور خاتون بن گئی، اور آنے والے مزید 4 سالوں میں حریم سلطان کے مزید 4 بچے اور ہوئے۔ یہ صدیوں سے چلے آنے والی اس قانون کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے تحت ایک کنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی، لیکن سلطان سلیمان عالی شان کے آگے کس کی چل سکتی تھی؟ اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حریم سلطان کو دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہ دوراں حریم سلطان سے شدید حسد میں مبتلا ہو گئی، چنانچہ ماہ دوراں اور حریم سلطان کے بیچ ایک شدید چپکلش شروع ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ مورخین کے مطابق دونوں طاقتور خواتین نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے۔ اس دوران سلطان کی والدہ حفصہ خاتون نے اس لڑائی پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سن 1533 میں ماہ دوراں کا بیٹا مصطفیٰ سلطنت کا ولی عہد قرار پایا اور اس سے اگلے سال سلطان کی والدہ حفصہ خاتون بھی وفات پا گئی۔ حالات ہر طرح سے حریم سلطان کے خلاف تھے، لیکن حریم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ سلطان نے حریم سے شادی کر کے باقاعدہ بیوی بنا لیا۔ دوستو عثمانیوں میں کنیزوں سے شادی پر ممانعت تھی، سو یوں ایک اور رسم کا حریم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال عثمانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سلطان سلیمان نے اپنی تمام کنیزوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف حریم سلطان کے پاس جانے لگے۔ اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سلطان کو حریم سے ذرا سی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کے فراق میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حرم سرائے جسے پرانا محل بھی کہا جاتا تھا اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ آگ حریم نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے۔ دوستو سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی، لیکن حریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش ہوا اور وہ توپ کاپی محل میں رہنے لگیں۔ اس طرح وہ سلطان پر مزید حاوی ہونے لگیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ عسکری اور خارجی امور پر سلطان کو مشورے دینے لگیں۔
اور یہیں سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے تاریخ میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترک مورخین لکھتی ہیں کہ وہ عوام میں جادوگرنی کے نام سے مشہور تھیں۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سلطان سلیمان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہوں، کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حکیموں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی تھی جنہیں وہ جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے گئے، لیکن ماہ دوراں کا بڑا بیٹا مصطفیٰ حریم سلطان کے لیے ڈراؤنا خواب بنا رہا، چونکہ مصطفیٰ ولیعہد تھا اور ترکوں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا۔ اس لیے حریم سلطان کو اپنے بیٹوں اور اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھے، جو سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین آدمی تھے۔ حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کر اسے مجبور کیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دیں، اور سلطان سلیمان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کروا دیا۔ رستم پاشا نے ایک طرف تو سلطان سلیمان کو شہزادے مصطفیٰ کے خلاف ورگلایا، جبکہ دوسری طرف شہزادے مصطفیٰ کو بھی اپنے باپ سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ شہزادہ مصطفیٰ بہت ہی لائق اور عقلمند لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا۔ 1553 میں سلطان جب ایران پر حملہ آور ہوا، اس وقت رستم پاشا نے ایک چال چلی جو سلطان اور شہزادے کی رشتے میں مکمل طور پر دوری کی وجہ ثابت ہوئی۔ رستم نے مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ والد سے صلح کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آ جائیں، جبکہ اس کے برعکس سلطان کو بتایا کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ حملے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ والد کے خیمے میں اس امید کے ساتھ داخل ہوا کہ وہ والد سے تمام رنجشیں ختم کر کے رہے گا، والد سے ملاقات کے دوران ہی سلطان کے اہلکاروں نے مصطفیٰ کو دبوچ لیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ میں ایک نئی روایت قائم ہوئی جس نے سلطنت عثمانیہ کی تباہی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حریم سلطان کے حکم پر قاتلوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور زبان کاٹ دی گئی تاکہ وہ کچھ سن اور بول نہ سکیں، اور یوں اس المیہ نے جنم لیا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ دوستو، مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادہ مصطفیٰ ایک دلیر جنگجو اور عقلمند حکمران بنتا تو سلطنت اس کی سربراہی میں عروج کی مزید منازل طے کرتی، لیکن مکافات عمل کے تحت حریم سلطان بھی اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی۔ ایک عورت کے زیر اثر سلطنت کے فیصلے کرنے والے سلطان سلیمان کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ سب سے ہونہار بیٹا خود وہ مار چکے تھے، باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی موت مر گئے۔ باقی کے بچے دو بیٹوں باجزید اور سلیم کے درمیان بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کہ 8 سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشینی پر ختم ہوئی۔ رخسانہ المعروف حریم سلطان کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے عیش و عشرت اور آرام پرستی کے دلدادہ ثابت ہوئے اور اپنے وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنے۔ جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے، وہ کام یورپ کے بازاروں میں بکنے والی ایک کنیز نے کر دکھایا اور 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی۔ حریم سلطان کا انتقال 15 اپریل 1558 کو ہوا اور اس کو ایکینزک ٹیلوں سے سجے ہوئے گنبد نما مقبرے میں دفن کیا گیا، جو اس کی مسکراہٹ اور مسرت بخش طبیعت کی تعظیم کی مناسبت سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ مقبرہ سلیمان مسجد کے صحن سے متصل ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔